قتل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کی تحریک پر عام قبائل کے صاحب الرائے رئیس بلائے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خطرہ میں ڈالنے کے متعلق بحث ہوئی۔ بہت بڑی رد و قدح کے بعد شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دینے پر اجماع ہوا۔ انہیں گالی کوئی نہیں کی تھی۔ گل اصل یہ ہے کہ بھائی جس وقت انہیں پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ کوئی سازش بڑی وڈی سازش کر رہے انہوں، تو ابو جہل نے سارے رؤسائے مکہ نوں مقرر کیتا کہ بھائی سارے کو کچھ نہیں بن سکیا، ہن ان کے لیے جنرل میٹنگ بلائیے، آس پاس جتنے بھی وڈے رؤسان وڈے لوگ سارے بلا کے اکٹھی میٹنگ کریے۔ ساری میٹنگاں ناکام ہو چکی ہیں۔ وہ چنانچہ ایک وقت مقرر ہو گیا، اس وقت بڑے ایک جنرل اسمبلی قائم ہو گئی۔ وہ بڑے لوگ جمع ہو گئے، بیٹھے ایک قرآن شریف دبا کے میں پہ سن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ایک چوگا پاک ہے، تو وہ سونی داڑھی رکھ کے وچ ایک اور بندہ بھی قرآن وچ بڑا ہے، تجویز ہو رہی ہے، گلاں ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑا ہے۔ ابو جہل تو کون ہے؟ یہ خاص مجلس ہے، اتنا کوئی غیر بندہ نہیں۔ اس آگے جناب میں تھوڑا حامی ہی ہاں، میں تھوڑے بچ میں ہی ہاں، فکر نہ کرو، میں تھوڑے خلاف کوئی نہ، میں تھوڑے کوئی چنگی رائے دے ساں ہے نا۔ چنگا برداشت کر کے بس وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اچھا وہ کسے تجویز دیتی کہ لِيَقْتُلُوكَ، اعلان قتل کر دے ہو سب وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اکو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اچھا قتل کر دیو، قتل کر انہیں آخیا بھی اگر تساں قتل کیتا تو سارے بنو ہاشم تھوڑے خلاف ہوگا، سنو فساد ہوگا سی، تھوڑا وہ قتل کرے سن تو اچھا چلو وہ جنہیں چوگا پائے آئے نا وہ بڑے آئے، وہ شیخ نجد کتاباں میں چاہتا شیخ نجد اٹھے، شیخ نجد آخیا یہ تجویز تھوڑی غلط ہے، اس بڑا شر پیدا ہوا سی۔ اچھا پھر اور کوئی تجویز آ گئی، اور یہ تجویز آئے کہ او یخرجوک، انہیں باہر کر دیو، جلا وطن کر دیو، مکہ مکرمہ راہ نہیں۔ شیخ نجد وقت اٹھے، شیخ نجد آخیا یہ بھی تھوڑی تجویز غلط ہے، اس وقت غلط ہے کہ بھئی یہ جتنے گئے نہ بڑے بندے دار مت روا لڑے تھوڑے خلاف محاذ بنا ویسے تسی جنگا بیٹی رجھ ویسو، یہ بھی غلط ہے۔ آئیو خرجو وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اچھا وہ بھی مکر کر رہا ہے، اللہ بھی مکر کر رہا ہے، اللہ بھی جانتا پھر ہمیں جو کوئی کہنے پہ ہے میں تو بعد کون مکر کر سکتا، اللہ خیر الماکرین، میں تو بعد کون دیکھو اللہ تعالیٰ حضور رو بھی نہیں پایا، خود کے بیچ آ گیا، میں بھی مکر پہ کہہ رہا وہ جو کچھ وہ پہ کہہ دیا۔ اخیر شیخ نجد صاحب دی گلاں بڑیاں معقول ہیں، بڑیاں اچھی گلاں ہیں، سارے سمجھ گئے، سارے انہوں نے آخیا بھئی کوئی آخری تجویز۔ اچھا ابو جہل سارے دا سیاڑا بندہ ابو الحکم اس کچھ بھی گل کر، اس آخر میں گل کرنا ہماری گل منو،
ایک بندہ ہر قبیلے کا تلوار چاک ہے اعلانی گلی وچ کھڑو ونجے راہ وچ جس کے ستے پہ ہون تے انہاں نوں پتہ نہ ہوے وہ جس وقت صبح رات صبح اٹھ رات حجت واسطے حرم شریف آنا واسطے سارے پی ون یہ مطلب لاس کہڑے کو لاس ایک کو جانا کوئی نہیں سارا مکہ مکرمہ ہر قبیلہ نال ہو سی ہر قبیلے وچ بدلہ لانا سوکھا نہیں شاخ نجد آ کے اے تجویز بڑی قابل ہے اے تجویز بڑی اچھی ہے اے تجویز بڑی جیڑی ہے اس اتفاق ہو گیا رات نو ایک رات مقرر ہو گئی جس کہ خاص بندے نے بلا کے انہوں نے ہتھیار دے دیتے تو کسی نے باہر بھیس نہ کڑیا رات انہیری وچ بجلی تو ہوئی جی کوئی نہ رات انہیری وچ چھپ کے گلی وچ کوئی ہتھ بہ رہا کوئی اتھے بہ رہا کوئی اتھے بہ رہا جتنے لوگ سو ایک پے بسا حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نے بلایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو ان کرو میری چادر یہ جی پرانے بوے ہوتے ہیں نا پرانے بھی بچ ہونی تک ہی نا سارے زمانے سے بھی آئے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں آپ دی یمانی چادر یمانی بڑی سونی چادر آئی خواب راتی کر کے سوندے ہوندے ہے حضرت علی نے حکم دیتا اے میری چادر کر تو صاحب ہو میں رات نکل بیٹھا حضرت علی نے فرمایا کہ جناب وہ گلی بھری پئی ہے ظالمہ نال گلی بھری پئی ہے کیکر رب رکھ سو میں کیکر سوڑدا سو فرمایا تیرا وال بھی ڈنگا کو نہیں کرے تیرا وال بھی ڈنگا کو نہیں کرے حضرت چادر چھا کے آپ نکل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مٹھی نہیں بھری صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سارے اندھے میں کیسے سر میں مٹی میں آگے کیسے کھو جانے بیچ وہاں پہ نکل گئے مجھے میں کے کھڑو کے تھک پہ تو انہوں نے کہا کوئی جات پاک ویکھو تو صحیح چلیے ایک کمار پوری پہ نکل دے کوئی ہیلا کریے کسی جات پائی سے کہو سستی پہ نہیں اب حملہ کر دیں سارے نا تاک بھر کا اور آ کے بھائی اور میں نے کدھر ہے اکلے مکلے اسی بہت سارے ہیں اکلا بندہ کیا کر سکتا آئے دیکھو جی حضرت علی کا ایمان حضرت بھی گھروں کے پہ بھرے کسی نیندر آتی ہے حضرت علی ستے پہ حضرت علی گھروں کے پہ بھرے اچھا آ گئے منجی کے آس پاس کس آگے کھڑا ونجو ویک چلے ہونا چادر اٹھائے اڑوانا کدھر ہیں چادر اٹھائی آگے حضرت علی کدھر نہیں میں نے کیا پتا کدھر تو کیوں ستا پیا میں ستا پیا میں نیند نہیں آگی میں ستا پیا نیند بچوں گئے سارے گئے اتو نکل کے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دیتا بھائی چلیے حکم ہو گیا ابو بکر صدیق اس لیے خوش ہوئے
ڈپٹی کا لگا کہ اپنے غلام عامر بن فہیرہ ہری و کافریا مسلمان وہ بھی نہ ہوا اپنی بچی نے اسماء بنت ابی بکر خود وغیرہ وغیرہ اگوا بس دی ڈپٹی کے لائیاں ڈپٹی کے لا کے آپ غار ہرا راتوں رات تشریف لائے گئے. ابو جہل کی تحریک پر عام قبائل کے صاحب الرائے رئیس بلائے گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خطرہ میں ڈالنے کے متعلق بحث ہوئی. بہت بڑی رد و بدح کے بعد شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دینے پر اجماع ہوا، مگر ساتھ ہی یہ بھی خوف ہوا کہ اس طرح باہمی خون ریزیوں اور لڑائیوں کا ایک لگاتار سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ہاشمی بدلہ لیے بغیر چپ نہیں رہیں گے. کئی دن خاص جلسے ہوتے رہے، تدبیریں سوچی گئیں. آخر صفاق اس نتیجہ پر آ پہنچے کہ عام قبیلوں میں سے ایک ایک شخص لیا جائے، سب مل کر حملہ کریں. ابو جہل دی تجویز انہیں شاخ نہیں تو ذکر ہی کوئی نہیں کیتا. جناب سب مل کر حملہ کریں، اس طرح کہ سب کا وار ایک ساتھ ہی محمد پر واقع ہو. اس تدبیر سے یہ خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور بنو ہاشم ان سب سے قصاص نہیں لے سکیں گے. اس قرارداد پر ایک رات آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا. گلی کوچوں میں پہرے معین ہو گئے. دروازے مبارک کے سامنے خنجر لیے صفاق جماعت استعداد تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر نکلیں فوراً قتل کر دیے جائیں. ابو جہل راز تھا. عادت مبارکہ تھی کہ نصف شب کے بعد حرم شریف میں تشریف فرما ہونے اور صبح تک اعتکاف میں مراقب رہتے. اس واقعہ سے 3 روز قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے مکان پر تشریف فرما ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہو چکا تھا. فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی. جناب صدیق اکبر اس وقت تیاری سفر ہجرت میں مشغول ہو گئے. 2 ناکہ خریدیں. عبداللہ ابن ارقط کو دلیل راہ محافظ ناکہ مقرر کیا. وقت اور موقع سمجھ کر حکم دیا کہ اشارہ کے منتظر رہو. آستانہ مبارک پر امانتوں سے بھرا پڑا تھا. یہ سب ادا کرنی تھیں. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ سے واقف تھے، اس لیے شب حصار میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش ہوئی کہ آج تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ. امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینے میں چلے آنا. ساری امانتیں کفار باوجود دشمن ہونا دے امانتیں ساری حضور منگ ہوندے جی کوئی نہ ہے، منگ بھی کوئی نہ ہے اور بھی کوئی نہ. ساری امانتیں حضور دے سپرد ہونیاں. حضور نے حضرت علی رضی المرتضیٰ عنہ امانتیں سپرد کر کے حکم دیتا کہ میری منجی دو کے سہ رہو تھوڑا وال بھی کوئی نہیں ڈنگا کریں گا. اپنے پلنگ خاص پر سلا دینے اور چادر اوڑھنے کی مصلحت یہ تھی کہ اگر قاتلین جھانک کر دیکھیں تو پلنگ کو خالی نہ پائیں تاکہ جلدی سے تعاقب نہ کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ قریش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عرب میں قدیم سے یہ رسم چلی آتی تھی کہ زنانہ مکان کے اندر گھس کر قتل کرنا بہت سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ جنگل میں سوتے ہوئے غافل کے قاتل کو بھی بزدل اور قابل نفرت سمجھتے تھے. یہ راہ کھوتے رہے اندر نہ ہوڑے اس وقت بھی معیوب سمجھنا نہ گھروں سے قتل کرنا. اور اگر گھر کے اندر گھس کر قتل کرنا مطلوب ہوتا تو انہیں گلی کوچوں میں پہرا دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. کسی قسم کا ڈر تو تھا ہی نہیں، سیدھے چلے آتے اور اپنا کام کر گزرتے. یہ غرض ہرگز نہ تھی جیسے شیعہ حضرات کی روایتوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پلنگ پر سلا دیا تھا. اپنی جان بچانے کے لیے عجیب اچھا. اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیل کر سوئے رہے تھے.
الغرض موقع پا کر شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے برآمد ہوئے، باوجود کہ محاصرین تمام گلیوں کوچوں میں کھڑے تھے، ایسے اندھے ہوئے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ سورے پڑھ دیں گے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، سارے دن کہہ رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزر کر حرم میں آئے۔ چلو یہ بچکارے چھوڑ دیں گے گلا، افسوس ہے یہ ہوتا اس وقت تو کہ خود شیخ نجد آ گئے کھلتے ہوئے آئے نا، ہاں جی وہ سارے انتظار چاہے بھائی ہونا باہر دن پہ قصہ کرنے شیخ نجد آ گیا۔ شیخ نجد نے کہا کہ کیوں کھلوتے ہو جن اے حسمت ہے اور جو تجویز ہوئی وہ تھوڑے سروں تو مٹیاں سٹ کے اس نکل بھی گئے تو ان پر ایک بری لگا کیا ہے کسو نکلے جانا بھلا اپنے سیر دیکھو گا انہوں سیر ٹوپ کی لا کے دیکھی ساری مٹی نہ بنے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، بس ہاں کہتے ہیں دھوڑا دیتا نا مٹی کا سارے دن سارے بھری گئی مٹی نہ کہتے او شیخ نجد شیخ نجد کی یہ گل مان کے انہیں دھاوا بول دیتا انہیں کہ ہو جانا ہے بیسی ہوندی تو شک بھی ہوئے چلو اندر بڑھو اندر اترا ہوا اندر کہ میں بھی چھوڑ گیا بچوں بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور وہاں سے جناب صدیق کے مکان پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت صدیق پہلے ہی تیار تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ کی بہن اسماء توشہ سفر تھیلے میں ڈال کر لے آئیں۔ اس کا منہ بند کرنے کے لیے دھاگا نہ ملا تو اپنے کمر بند نطاق کو پھاڑ کر آدھے سے تھیلے کا منہ باندھ دیا اور دوسرا نصف کمر باندھ لیا۔ یہ مخلصانہ فعل ایسا مقبول ہوا کہ آج تک حضرت اسماء ذات النطاقتین ہے۔ صدیق کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ جناب صدیق کے عقب خانہ میں ایک دریچہ تھا، وہاں سے نکل کر تقریباً 2 میل دور جبل ثور کے غار میں پوشیدہ ہو گئے۔ بیہقی لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق گھر کے دریچہ سے نکلے تو قدم مبارک کے نشان خلط ملط کرنے اور تبدیلی نقش پائے مبارک کے لیے راستہ میں کہیں کہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے اور جہاں اتارتے خود راستہ سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کر چلتے۔ آگے پیچھے ہو کر چلتے رہے۔ کوشش یہ تھی کہ راستہ پر صرف ایک ہی قدم کے نشان ہوں اور وہ بھی ایک سے دوسرا نہ ملے۔ چاہے بھائی کئی پہاڑا بھی بجلی ہوتا مٹی بھی آ جاتی ہے نشان لگ جاتے پیروں میں جتوں مٹی آ موڈے میں چال ہے کہ بھائی ہکی پیروں کے نشان ہو پچھو کو سارے سن ڈوڈ اڑاؤ تو ایک نشان ادھر بندہ ایک ہی گیا 2 کوئی نہیں گئے۔ ایک قدم کے نشان ہوں وہ بھی ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہی غار میں آ گئے۔ پہلے جناب صدیق داخل ہوئے، غار کو پاک و صاف کیے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ 3 راتیں اسی غار میں بسر کیں۔ ایک اور بیسی ہے یہ قرآن مجید چاہتا اگر انہیں تاج ذکر کی کو نہیں تاج 2 بار تشریف لے گئے اور بڑے بڑے انہیں زیادتیاں کی دیا وٹے مارے لہو لہان کیتا سب کچھ کیتا ساری کلو فلاں جو حسن کے قول ہم آدھی کہنا تو گھبراہٹ نہ ہو انہا نعلم ما یسرون وما میں نہیں توڑے ڈالا سارے کام گئے کام گئی پریشانیاں گئی سب
میں اج تھوڑی نہ آ رہا میں جاننا پیا میں سب کچھ میں پتا تجھے کیوں کم کھان لیا برداشت کر لی سب برداشت ہوگی ہر شے برداشت ہوگی رہی حضرت عبداللہ ابن ابو بکر شہر میں چھوڑے گئے تھے، یہ رات میں آ کر قریش کے مشوروں سے مطلع کرتے تھے اور کھانا بھی لاتے تھے۔ عامر بن فہیرہ آزاد کردہ ختم نہیں ہوئے یہ جناب تھوڑا جائیے جی اچھا